مکتوبات معصومیہ کی عبارت ہے۔ مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نماز سے کوئی کس طرح چراتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے جل شانہ اس شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ کو ثابت یعنی سیدھا نہیں رکھتا۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع و سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی۔ نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیدھا کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عضو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام ایک نمازی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری امت میں سے نہ لیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دین محمدی پر تو نہیں مرے گا، کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخوبی بھی ادا نہیں کیا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا، تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا، اس 40 سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی، اگر تو مر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا۔ تو تعدیل ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ نماز مومن کے لیے محبوب کے لقاء کا ذریعہ ہے، ذریعہ لقاء یار ہے، کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہے جی کہ بس مجھے تو دن میں 5 مرتبہ مصیبت پڑ گئی ہے، اس نماز